انور صاحب ظاہر ہے کنٹریبیوشن ہر ایک کا اپنا. ابھی جو حالات ہوئے اس میں آپ نے خود کہا کہ میں وطن کو داد اور تحسین, وطن کے جوانوں کو, شہیدوں کو, غازیوں کو, لوگوں کو داد و تحسین دینے کے لیے آیا ہوں, ورنہ عید کے روز میں نہیں آتا شوز میں. جی ایسا ہی اوبیسلی وطن جب پکارتا ہے تو انسان اٹھ نکلتا ہے. بے شک. ہمارے فنکار اب کی بار آل دو میڈیم تھوڑے بدل گئے, سوشل میڈیا, فیس بک, سب چیزیں آ گئیں. آپ کی طرف سے پیغام کیا ہے؟ آج کے دن قربانی کا دن ہے, ہمیں کیا شخصی اعتبار سے کیا قربانی اپنانی ہوگی, اجتماعی طور پہ کیا کرنی ہوگی, اور پھر اینڈ میں ہم آپ سے جو ہے وہ نغمہ بھی سنیں گے. تو آپ پہلے کمنٹ کر دیں. میرا پیغام یہ ہے کہ اس وقت جو ہمارے ملکی حالات ہیں, جو سفید پوش لوگ جو ہیں نا وہ زیادہ مر رہے ہیں, تو اپنے ارد گرد وہ دیکھیں لوگ جن کو جو اس قابل نہیں ہے, جو قربانی نہیں دے سکتے, جو کسی سے مانگ نہیں سکتے, ان کا خاص خیال رکھا جائے عید پہ. اور ان کی عزت نفس جو ہے نا اسپیشلی اس کا خیال رکھا جائے, اور ان کے گھر میں جا کے جو یہ قربانی کا گوشت جو ہے ان کے گھر دینا جو ہے وہ میرے خیال میں وہ زیادہ بہتر رہے گا. میں ایک ملک صاحب کی بات کو بالکل وہ سیکنڈ کروں گا کہ پہلے یہ جو معاملہ ہے علائشوں والا, یہ اس میں پہلے ایک ہمارے ادھر جو میاں والی میں ایک ہوتا تھا جو اب نہیں ہے, کہ کیونکہ اسکٹرڈ ایریاز ہیں تو وہاں پہ واقعی لوگ بڑے بڑے گڑھے کھود دیتے تھے عید کے پہلے 4-5 دن پہلے. تو وہ تقریباً وہ خود جو تھا ایک ان کا نوجوان ہوتے تھے یا ایک ادھر کچھ سوسائٹی میں کچھ لوگ والنٹیئرلی لوگ آ جاتے تھے, اٹھا کے ادھر پھینک دیتے تھے. اور پھر وہ بڑا, بلکہ اس زمانے اب 20-25 سال پہلے کی میں بات کر رہا ہوں, تو اس ٹائم تو اگر کوئی جانور بھی مر جاتا تھا تو اس کو بھی باقاعدہ ادھر پھینک کے اور اس کو کوشش کرتے تھے کہ اس پہ مٹی وغیرہ ڈال دی جائے. فروا, اس سے پہلے جو بات ہو رہی تھی, ہم بہت سے مختلف پہلوؤں پہ ہم نے بات کی. کیا ہے اسپرٹ؟ دیکھیں یہ تو سلسلہ چل رہا ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے چل رہا ہے قربانی کا. اس میں ان کی امت آ گئی, پھر ہم ان کی اولاد بھی آ گئے, پھر ہماری امت آ گئی, بہت سے سلسلے چل رہے ہیں. لیکن کیا کوئی ٹرانزیشن بھی ہے اس اسپرٹ میں ود دی پیسج آف ٹائم؟ جو ہمارے اب ینگ لوگ ہیں وہ اس کو کیسے ایڈور کرتے ہیں, وہ اس کا مقصد اسی طرح لیتے ہیں جس طرح ہم سے پہلے والوں نے لیا, ہم نے لیا, یا اس کے بعد جو لوگ ہیں وہ اس کو مختلف اسپیکٹ میں دیکھتے ہیں؟ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. آئی تھنک مجھے لگتا ہے کہ چونکہ ہم 1400 سال پہلے اور اس سے بھی پہلے, اور پھر ہم آج کے 2025 میں ایگزسٹ کرنے والے لوگ اگر قربانی کر رہے ہیں, تو میرا تو ایمان اور ماننا یہ ہے کہ 2050 سے آگے والے بھی لوگ اسی سلسلے کو چلاتے رہیں گے. لیکن جو کانسیپٹ اس عید کا ہے, اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہاری قربانی کو قربانی عظیم میں تبدیل کر دیا. تو ظاہر ہے کہ ہم نے قربانی پھر شہداء کے 72 کی بھی دیکھی, اور ہم نے اس کی پیروی بھی کی اور اسے بھی آگے لے کر چلے, اور آج تک رہتی دنیا تک, بلکہ ہم جہاں ظلم ہوگا وہاں پر ہم حسینیت بھی دیکھیں گے. تو جو قربانی کا کانسیپٹ ہے وہ انسان کی فطرت کے لیے ایک بڑا امپورٹنٹ ہے. اس کی ایک میں چھوٹی مثال آپ کو یہ دیتی ہوں کہ جب پاکستان انڈیا کا یہ اسپیل چل رہا تھا, ہم سب لوگ اپنے گھروں میں تھے, ہمیں یہ یقین تھا کہ ایک دن, دوسرے دن, تیسرے دن ہماری فوج جواب ضرور دے گی. پھر دیا بھی, ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں. مگر جسٹ امیجن کہ کیا غزہ کے پاس اگر ایسی فوج ہوتی تو وہ جو قربانی دے رہے ہیں اور وہ قربانی مسلسل دے رہے ہیں, کیا وہ اس کنڈیشن میں ہوتے؟ نہیں ہوتے. کیا کشمیر کے وہ لوگ جو پس گئے یہاں اور وہاں کے بارڈرز کے بیچ میں, جو قربانی وہ دے رہے ہیں, کیا ہم اسے یاد کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. اور بھی بہت سارے ممالک ہیں. لیبیا کی کنڈیشن دیکھ لیں آپ, افریقہ کے ان ممالک میں چلے جائیں کہ جہاں پر لوگوں کو 2 وقت کھانا نصیب نہیں ہے اور وہ قربانی دے رہے ہیں تاکہ ان کے بچے کھا لیں. قربانی رہتی دنیا تک رہے گی, اس کے فیزز مختلف ہو سکتے ہیں, اس کی کنڈیشنز مختلف ہو سکتی ہیں, ایسپیکٹس مختلف ہو سکتے ہیں, لیکن قربانی ہی تو اصل روح ہے. اور شاید اللہ تعالیٰ نے یہ عید بھی ہمیں اسی لیے لی کہ ہم اس قربانی کے جذبے کو زندہ رکھ سکیں. اور کنکلوڈنگ, جب ہم عید کی بات کر رہے ہیں تو میں دل سے چاہوں گی کہ ہم ایک بار ضرور فلسطین کے ان لوگوں کے لیے دعا کریں اور سوچیں اس قربانی کی عید پر کہ وہ بہت بڑی قربانی دے رہے ہیں, اور ہمیں بھی شاید اب ان کی قربانی کے لیے تھوڑی قربانی دینی چاہیے. ڈاکٹر صاحبہ, نفسیات کی روح سے فلسفہ حب الوطنی کیا ہے؟
دیکھیں قائد اعظم محمد علی جناح فرماتے ہیں کہ بہترین کی توقع کریں اور بدترین کی تیاری کریں. یہی فلسفہ ہے, اس سے اوپر کچھ نہیں ہے, یہی سائیکالوجی ہے. بدترین کی تیاری جن قوموں نے کر رکھی ہوتی ہے ان کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی ہمت نہیں کرتا, جرت نہیں کرتا. ہمیں ہر لمحہ اسی طرح اپنی شخصیت میں بھی بدترین حالات سے نمٹنے کی صلاحیت رکھنی ہے. لوگ کیا کرتے ہیں کہ برا وقت آتا ہے تو یکدم پریشان ہو جاتے ہیں. کسی کی جو ہے وہ کہیں پر کوئی بریک اپ ہو جاتا ہے, کوئی ریلیشن شپ ڈیمیجز ہو جاتے ہیں, یا وطن پر کوئی مشکل آ جاتی ہے تو اچانک سے جو آسان خطا ہو جاتے ہیں. نہیں, آپ کو بدترین کی تیاری پہلے کر کے رکھنی ہے. آپ کو اپنے ہر لمحے کے برے وقت سے نمٹنے کی صلاحیت پہلے رکھنی ہے. دیکھیں اچھا وقت ہر کسی کی زندگی میں نہیں آتا, وہ لانا پڑتا ہے. یہ نہیں ہوتا آپ, یہ زندگی جو ہے وہ کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے جس پر آپ کو پھول ہی پھول بکھرے ہوئے ملیں گے اور وہاں پر آپ جو ہے آرام سے بیٹھ جائیں گے جا کے. زندگی کانٹوں پہ چلنے کا نام ہے. جب تک آپ کو کانٹے نہیں چبھیں گے آپ کو اندازہ نہیں ہوگا زندگی کیا ہے. تو زندگی میں اتار چڑھاؤ چلتے رہتے ہیں. آپ کو بدترین حالات سے نمٹنے کی تیاری جو ہے وہ اپنی دماغی طور پر کر کے رہنی ہے. جو انسان بھی دیکھیں, آپ کا امیونٹی سسٹم اسٹرانگ ہوگا تو جسم چلتا رہے گا, ورنہ جسم میں جو ہے وہ بہت سی بیماریاں جنم لیں گی اور آپ کا جسم جو ہے وہ پنجر بن جائے گا. صحیح ہے. ملک صاحب آپ گنگناتے بھی ہیں؟ اگر کوشش بھی کروں گا تو شاید بڑی بھدی, میری آواز بہت بھاری ہے. مجھے بڑا شوق تھا, اور سچی بات ہے میں نے ایک دفعہ ایک صاحب کو جو کہ گانا سکھانے کے استاد تھے, تو میں نے ان کو بلوایا. اچھا. میں نے کہا کہ اگر کوشش کروں تو میں یہ کام کر سکتا ہوں, کوئی تھوڑا بہت گنگنا سکتا ہوں, مجھے کوئی لے کوئی طرح کو بتا دیں. تو انہوں نے کہا آپ کے کارڈز ایسے نہیں, آپ کو اللہ نے جو آواز دی آپ تقریر اچھی کر سکتے ہیں, آپ وہ کر لیں, لیکن اگر آپ کوشش. دوسرا پھر مجھے ہینڈی کیپ آ گیا ود مائی لاٹ آف اسموکنگ. میں سگریٹ بری بات ہے, میں کوشش کے باوجود بھی نہیں چھوڑ سکا آج تک, اینڈ آئی ایم لیونگ ود اٹ ناؤ. تو اب میری اس میں اسٹیمنا بھی نہیں ہے کہ میں کچھ گنگنانے میں بھی اچھا گاؤں, لیکن میں گانے سنتا بہت ہوں. نہیں ظاہر ہے آپ کے بارے میں تو آپ اہل ذوق ہیں, شاعری, گانے, ادب, یہ تو خیر ہم اس بات سے واقف ہیں, ویورز بھی بلکہ واقف ہیں. ملک صاحب میاں والی میں اور بالخصوص جہاں سے یہ جنوبی پنجاب سٹارٹ ہوتا ہے, پورے جنوبی پنجاب میں وسیب میں بہت پکا سر ہے, بہت پکا سر ہے. شاید ہی اونچے سروں میں سرائیکی زبان سے زیادہ, اگر میں غلط نہیں ہوں, باقی آپ سب لوگ بیٹھے ہیں, کہ جو ریجنل لینگویجز کی ہم بات کریں, جو علاقائی زبانیں, اس میں سرائیکی کا سر بہت اونچا ہے. تو اس کا اثر کچھ آپ پہ بھی آیا؟ بالکل نہیں. کبھی چاند فتح علی خان ہی کو نکلے گا اگر آپ مجھ سے کوئی. تو باقی دیکھیں وہ سرائیکی واش روم میں بھی نہیں. میں اب کہہ رہا ہوں نا کہ چاند فتح علی خان ہی نکلے گا اس میں سے جو بھی ہے. لیکن ویسے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ سرائیکی میں دیکھیں نا جی, سرائیکی میں سر بڑے پکے ہیں, اور زیادہ پروین سے لے کے میں خود کبھی کبھی, اب تو خیر بہت کم ہو گیا, یعنی اب تو آپ سمجھیں کہ نہ سننے کے برابر ہو گیا, لیکن کبھی جب دل کرتا تھا تو پکے سر سن لیتے تھے. اتنی سمجھ آ جاتی تھی کہ یہ, اور زیادہ تو نہیں سمجھ, لیکن اتنی سمجھ آ جاتی تھی کہ اچھا یا برا, یا جس طرح. ویسے ہمارا عطا اللہ خان ہیں جی, وہ پورا بہت سے نام ہیں اس علاقے کے بہت سے نام ہیں. اور سب سے بڑی بات میاں والی کی یہ ہے ارشاد صاحب, میاں والی نے 2 بڑے کمال کیے ہوئے, جو ان کے ہیروز ہیں, عطا اللہ خان ہوں یا آپ کے پارٹی سربراہ ہوں یا ان شہداء ہوں فوج. آپ عید پہ بھی نام نہیں لے سکتے. عمران خان دنیا کے ہیرو ہیں. میں تو اس لیے نام نہیں لے رہا چونکہ سر جو ٹریبیوٹ انہوں نے دیا ہوا ہے نا, پولیٹکس میں آنے سے پہلے بھی آپ جائیں تو جگہ جگہ فوٹوز جو ہیں لوگوں کی اپنے ہیروز کی انہوں نے لگائی ہیں, اور وہ زندہ رکھتے ہیں اپنے شہداء ہوں یا کوئی بھی ہو. یہ میں ایک عرض آپ کو کر دوں میاں والی کی عید کے حوالے سے. میاں والی کی عید دوسری تیسری عید ہوتا ہی ہے سر میاں والی میں, کہ اگر کوئی قبیلے کا, کوئی شہر کا بندہ کوئی کسی تکلیف میں ہو, چاہے اس کو میں بیک گراؤنڈ کو اب چھوڑ دیں جو بھی ہے, تو وہ نا وہ پورا شہر, پھر اب تھوڑا ہو گیا, پہلے تو پورا شہر اس دن عید ہی نہیں مناتا تھا. یعنی اگر کوئی سزائے موت ہے یا کوئی پہلی فوت کوئی جوان مرگ ہو گئی ہے تو یہ پہلے یہ ہوتا تھا. تو اب میاں والی کی اوور آل جو عید ہے نا, میں بیسیکلی وہ خان صاحب کی وجہ سے اب لوگ نا ہم زیادہ ادھر خوشیاں نہیں مناتے. صحیح ہے, ٹھیک ہے. ایون کہ ایک میاں والی شہر کے حوالے سے اور ڈسٹرکٹ کے حوالے سے سیاست سے بالا تھا. صحیح ہے.